السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھوڑا ہمارا رہ گیا تھا بیٹے، سبق نمبر 9 نماز با جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے۔ اذان ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ بہت پس و پیش کے بعد حضرت ابوبکر نے امامت شروع کی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا۔ دو آدمیوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے سہارے اس طرح مسجد تشریف لے گئے کہ تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پورے طور پر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوتا اسے منافق تصور کیا جاتا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کیا کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی جماعت میں نظر نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ ان کی ماں شفا سے پوچھا۔ ان کی ماں نے بتایا کہ سلیمان رات بھر نفل پڑھتے رہے، اس لیے فجر کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں رات بھر نفل پڑھتا رہوں۔ جماعت کے فوائد۔ نماز با جماعت سے درج ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مرکزیت، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد میں اضافہ ہوتا ہے، محبت، بھائی چارگی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، مساوات قائم ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے، سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے، نیکی کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، کم تر اور برتر کا احساس ملتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جماعت کا طریقہ، اگر 2 آدمی ہوں تب بھی جماعت سے نماز ادا کرنا چاہیے، البتہ 2 آدمی ہوں تو آگے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ برابر برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسرا شخص آ کر جماعت میں شریک ہو تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا امام آگے بڑھ جائے۔ جیسا موقع ہو جماعت میں سب سے پہلے مردوں کی صف ہونی چاہیے، پھر بچوں کی اور سب سے آخر میں عورتوں کی۔ صف بالکل سیدھی رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، صفیں خوب درست کر لیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ امام، جو شخص آگے آگے رہے اور رہنمائی و سرداری کرے اسے امام کہتے ہیں۔ جو شخص نماز با جماعت پڑھاتا ہے اسے بھی امام کہتے ہیں، کیونکہ جو شخص نماز میں ہمارا امام ہوتا ہے وہی دنیائی معاملات میں بھی ہمارا سردار اور رہنما ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہماری نماز کا امام بنایا تو پھر ہم انہیں زندگی کے ہر معاملے کا امام کیوں نہ بنائیں۔ ہر ایک کو امام بنانا مناسب نہیں۔ جو شخص قرآن و سنت کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور نیک ہو اسے ہی امام بنانا چاہیے۔ مقتدی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے تمام ارکان امام کی اتباع پیروی کرے۔ اتباع کا معنی پیروی کرے، نہ تو کوئی رکن امام سے پہلے ادا کرے اور نہ بلا وجہ تاخیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح ہوگا۔ مقتدی کی قسمیں، وہ شخص جو شروع سے آخر تک امام کے پیچھے جماعت میں شریک رہا، وہ شخص جو ایک یا ایک سے زائد رکعت ہو جانے کے بعد جماعت میں آ کر شامل ہوا ہو، ایسا شخص پہلے باقی امام کے ساتھ پوری کرے، پھر جب امام سلام پھیر لے تو وہ سلام پھیرے بغیر اٹھ کھڑا ہو
اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرے۔ دوسرا پوائنٹ پھر دیکھیے، وہ شخص جو ایک یا ایک سے زائد رکعات ہو جانے کے بعد جماعت میں آ کر شریک ہوا ہو، ایسا شخص پہلے باقی نماز امام کے ساتھ پوری کرے۔ جب امام سلام پھیر لے تو وہ سلام پھیرے بغیر اٹھ کھڑا ہو اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری ادا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا چیپٹر پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ کام کریں گے، سوال و جوابات، مشقی سوالات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔